السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے بہت اچھے ہوں گے۔ میں ہوں آپ سب کی ماہ نور علی۔ اردو رومانٹک ناول سے اظہار دل، اس قلم ندا حسین، قسط نمبر 25۔ ڈونٹ کاپی پیسٹ وداؤٹ مائی پرمیشن۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ پری تمہیں میرے کمرے میں آنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں۔ دستک کی انداز سے ہی شاہ پہچان گیا کہ آنے والا کون ہے۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ شامیر کو اپنے دروازے پہ کھڑا دیکھ پری بنا اندر آنے کا مقصد بتانے لگی۔ اندر آؤ اور آرام سے بیٹھ کر بات کرو، میں کہاں نہیں جاؤں گا تمہیں۔ شامیر کو پری کا یہ انداز بہت ہی برا لگا تھا۔ شامیر کی موجودگی میں وہ اس کمرے میں آنے سے گریز کرتی۔ اگر بالفرض اسے کوئی بات کرنی بھی ہوتی تو وہ زینت بھی کے ہاتھ پیغام بھجوا دیتی۔ میں بی روم میں تمہارا ویٹ کر رہی ہوں، فری ہو جاؤ تو آ جانا، پری کہتے ساتھ ہی دروازے سے پلٹ گئی۔ یہ لڑکی بھی نہ کبھی جو کسی دوسرے کی بھی مان لے۔ میری بات کی نفی کرنا تو اس نے اپنا اوپر فرض سمجھ لیا ہے۔ شامیر غصے میں جھنجھلاتا ہاتھ میں تھامے کافی کے کپ کو ٹیبل پہ پٹکتے اس کے پیچھے باہر نکل آیا۔ جی میڈم بتائیں، کیا بات تھی جو میرے روم میں نہیں ہو سکتی تھی؟ شامیر ماتھے پر بل ڈالے پری سے بولا، جو اپنے ہاتھوں کو آپس میں مسلتی کچھ کہنا چاہ رہی تھی۔ تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتے تھے نا؟ پری چاہنے کے باوجود بھی شاہ کو اس کے دوست کی آمد اور اس سے کی جانے والی تکرار نہیں بتا سکی، پر یہ سچ تھا کہ وہ اس کے بعد سے کچھ خوفزدہ سی رہنے لگی تھی۔ چاہتا تھا نہیں میڈم، ابھی بھی چاہتا ہوں۔ شامیر جو امان کی طرف سے کچھ سکون محسوس کرتے اپنے اور پری کے بارے میں سوچ رہا تھا، پری کے سوال کا جواب دیتے اسے دوبارہ سے نکاح پر دلی طور پر رضامند کرنے بیٹھ گیا۔ کب کرنا ہے نکاح؟ شامیر جو پری کو منانے کے لیے تعویلیں کر رہا تھا، حیرت سے اس کی بات پر سر اٹھائے اس کو تکنے لگا۔ آیا اس کو سننے میں کوئی غلطی تو نہیں ہوئی؟ کیا مطلب؟ تم مجھ سے راضی ہو تم؟ پری کی بات شامیر کو خوشگوار حیرت میں گھیر گئی۔ شامیر خوشی سے پاگل ہوا پری کے ہاتھوں کو چومتا بار بار اس سے اس کی رضا پوچھے جا رہا تھا۔ پری اپنی آنسوؤں کو روکتی سر جھکائے صرف ہی کر پائی۔ کتنا مشکل تھا اس کے لیے یہ سب کہنا۔ جس انسان نے اسے سب کچھ چھینا، جس نے اسے بے آبرو کر دیا اور جس کو معافی نہ کرنے کی اس نے قسم کھائی تھی، آج اسے ہی اپنا محرم بنانے کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ پریشے آئی ایم سو ہیپی۔ تم جان نہیں سکتے کہ تم نے ہاں کر کے میرے دل سے کتنا بڑا بوجھ اتار دیا ہے۔ شامیر پری کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں تھامے بولا۔ پری کوشش کے باوجود بھی اس کی طرف نہ دیکھ پائی، جس کا آج لہجہ ہی نہیں آنکھیں بھی نم تھی۔ یہ سوچ کر کہ میں اپنی ہی کزن کے ساتھ شاہ، کیا میری حیثیت تمہاری نظروں میں کزن کی ہے؟ میں ایک لڑکی بھی تو ہوں، کیا میری صرف پریشے کے ساتھ تمہارے لیے اہمیت نہیں رکھتی؟ پری چاہ کر بھی اس بانس کو اپنے دل سے نکال نہیں پا رہی تھی۔ وہ شامیر کا اسے بار بار اپنی کزن کا حوالہ دیتے اس سے معافی مانگنا ہر بار پری کے دل کو نئے گھاؤ دے جاتا۔ میرے لیے تم بہت اہم ہو پری، تم نے ہی شامیر کی ادھوری ذات کو مکمل کیا ہے۔ آئی لو یو پری، لو یو سو مچ۔ شامیر پری کے ماتھے پہ اپنے لب رکھتا اس کی بات پہ توجہ دیے بنا بس اپنی ہی کہے جا رہا تھا۔ اگر اس وقت کوئی سردار شامیر کو دیکھتا تو اس کو حیرت کا شدید جھٹکا لگتا۔ شامیر کے پاگل پن کو دیکھ کر جو کبھی پری کا سر چومتا تو کبھی اس کے ہاتھ پر پیار کرتے انہیں اپنی آنکھوں پہ رکھتا جن میں ہلکی سی نمی تھی، جبکہ پری شامیر کی حالت دیکھتی اپنے اندر ایک سکون سا اترتا محسوس کر رہی تھی۔ میں کل ہی نکاح کا بندوبست کر نہیں۔ شامیر کچھ کہتے ایک دم رک گیا۔ کیوں شاہ، کل کیوں نہیں؟ تم تو پل کی چوتھائی میں مجھے اپنانے کو تیار تھے نا، تو پھر اب؟ شامیر کی خاموشی پری کا سانس خشک کر رہی تھی۔ مجھے تھوڑا ٹائم دو،
میں دانیال کو اعتماد میں لینا چاہتا ہوں۔ اسے سب کچھ بتانے میں مجھے کچھ ٹائم لگے گا۔ تم بس اپنی ساری فکریں مجھے دے کر ریلیکس کرو۔ شبنیر پری کی پریشان چہرے کو دیکھ کر اسے پیار سے سمجھاتا اس کی گود میں سر رکھے بیبی بیڈ پر ہی لیٹ گیا۔ پھر شام ایک لمبی رات تھی۔ اس کی نہ ختم ہونے والی پری سے باتیں تھیں، جو باتوں پر پری کبھی مسکراتی تو کبھی اسے شاہ کی غلط بات میں افسوس بھی ہوتا، مگر وہ اسے ٹوکے بنا اس کی باتیں خاموشی سے سنتی رہی، اس امید کو سوچتے کہ آنے والا کل اس کے لیے خوشیوں سے بھرا ہوگا، مگر اس بات سے دونوں انجان کہ قسمت کا وار بہت ہی ظالم ہوتا ہے۔ کیا پتہ یہ رات ان کے درمیان دوبارہ آئے گی بھی یا نہیں۔ ہائے حورین، کیسی ہو؟ ارے اس سے کیا پوچھ رہی ہو، میں بتاتی ہوں نا کہ یہ کیسی ہے۔ فرح جو حورین کو اکیلے بیٹھا دیکھ کر گزرتے ہوئے اس سے حال پوچھنے رک گئی تھی، مشال کی بات پر مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ فائنینشلی کنڈیشن تو ہم سب کو اسے دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا ہے، رہی مینٹلی کنڈیشن تو وہ بھی اس کے حلیے جیسی بہت خراب، بنا اپنی جوڑی دار کے۔ ہاں ہاں ہاں۔ حورین نے دکھ سے مشال کو دیکھا، جو کسی ٹائم میں اس کی بیسٹ فرینڈ ہونا کا دعویٰ کرتی تھی۔ تھکتی تھی آج اس کے یہ آنکھوں میں اس کے لیے صرف تمسخرہ تھا۔ ویسے جوڑی دار سے یاد آیا حورین، وہ تمہاری دو جسم ایک جان والی سہیلیاں کہاں گئی؟ مشال کی بہت کوشش کے بعد بھی حورین پریشی اور منال کی دوستی میں دراڑ نہیں آ سکی تھی، مگر جو کچھ اب حالات کی وجہ سے ان کے بیچ ہو رہا تھا، مشال کو وہ سب بہت سکون دے رہا تھا۔ آخر منال اور پری نے مشال کو کم بےعزت کیا تھا جب فراہم غلط فہمی میں حورین کو یونہی چھوڑ کر چلا گیا تھا، اور حورین مشکل میں پڑ گئی تھی۔ جی 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 جی، بہت افسوس ہوتا ہے مجھے ان کے بارے میں سوچ کر۔ ان کی قسمت تو تم سے بھی کہیں گزری ہے، ایک وہ جو کسی انجان کے ساتھ بھاگ گئی، یا ہو سکتا ہے بیچاری کسی کی ہوس کا نشانہ بن گئی، رہی وہ دوسری مہارانی۔ اوپس، منال، اسے کوئی اور نہیں ملا تو اس بیوقوف علی سے ہی شادی رچا لی۔ مشال کی بات سے ارد گرد کے گروپس میں چہمکیاں شروع ہو گئی۔ اپنی بکواس بند کرو نہیں تو میں۔ حورین کو بات سنبھالنا مشکل لگی۔ وہ مشال کے پورے گروپ کو دیکھتی خوف سے سہم گئی، جس میں کھڑی لڑکیاں اور لڑکے اس سے الٹی سیدھی باتیں پوچھنا شروع ہو گئے تھے۔ نہیں تو کیا؟ ہاں 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 ہاں، تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، تمہاری شاعری صرف ان دونوں کے دم سے تھی، اب تو تم صرف پھس۔ ہاں ہاں ہاں۔ حورین نے دل سے اپنی دوستوں کی اس ٹائم کبھی محسوس کی، واقعی اگر وہ دونوں ہوتی تو مشال کی ہمت نہ ہوتی اس کے منہ لگنے کی۔ چٹاخ، اپنی دوستوں کے لیے سب کی الٹی سیدھی باتیں سننا حورین کی بس سے باہر تھی، مگر وہ ان سب کے بیچ سے نکل بھی نہیں سکتی تھی۔ وجہ سب کا اسے گھیر کر کھڑا ہونا تھا، اسی لیے سر کو جھکائے کسی ملزم کی طرح کھڑی رہی، لیکن تھپڑ کی آواز نے سب کو منہ بند کرنے اور اپنے سر اٹھانے کے لیے مجبور کر دیا۔ ہمت بھی کیسے ہوئی تمہاری ان کے ساتھ ایسی بیہودہ مذاق کرنے کی؟ منال جو کافی دیر سے مشال اور سب کی بکواس سن رہی تھی، مشال کو حورین پہ انک پھینکتا دیکھ اپنے اوپر کنٹرول نہ کر پائی۔ ڈونٹ کراس یور لمٹس، وٹ از یور ریبنگ ود، آئی نیو ویری ویل۔ منال کو دیکھ کر مشال کی سٹی گھوم گئی تھی۔ اسے امید نہیں تھی کہ منال یہاں آ سکتی ہے۔ اس کی معلومات کے مطابق تو وہ پڑھائی چھوڑ چکی تھی، پھر یہاں کیسے آ گئی؟ چھوڑو میرا ہاتھ، کہاں لے جا رہی ہو مجھے؟ منال اپنے سویٹر سے حورین کے انک سے گندے ہوئے کپڑوں کو چھپاتی سب پر ایک قہر کی نظر ڈالتی، اسی لیے وہاں سے نکل آئی، جس کا جسم ہلکا ہلکا کپکپا رہا تھا۔ جہاں ان جیسے بدتمیز لوگ ہونا۔ منال حورین کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے پیار سے بولی، تمہیں کوئی ضرورت نہیں تھی میرے معاملات میں دخل دینے کی، ان سے میں خود نمٹ لیتی۔ حورین چاہ کر بھی منال کے ہاتھ کو جھٹک نہ سکی، بس منہ ہی موڑ پائی، جسے منال نے پھر سے اپنے سامنے کر لیا تھا۔ مجھے اچھے سے معلوم ہے کہ میری شیرنی منٹ میں ان کو لاجواب کر سکتی ہے، میں تو بس تمہارا ساتھ دینے آئی تھی۔
منال کو وہ بہت کمزور لگی، آنکھوں کے نیچے سیاہ دھبے، پیلی پڑتی رنگت، وہ تو کہیں سے بھی پہلے جیسی حورین نہیں لگ رہی تھی، تاکہ دوبارہ مجھے بے سہارا کر کے میری بے بسی کا مذاق لے سکو۔ ٹھیک کہا نا؟ حورین خود کے آنسوں کو روکتی بھاگتی ہوئی لیڈیز واش روم میں بند ہو گئی۔ اس سے زیادہ وہ منال کو برا بھلا نہیں کہنا چاہتی تھی۔ تم کچھ بھی سوچ لو ہور، پر ایک دن تم اپنے رویے کا احساس ضرور ہو جائے گا۔ وہ دیکھنا وہ دن بہت دور نہیں جب ہم پھر سے ایک ہوں گے۔ منال اپنے دل کو مضبوط کرتی حورین کے پیچھے گئی، کیونکہ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے اسے حورین کو اس کے حال پر نہیں چھوڑنا تھا۔ آخر حورین کب تک ان سے ناراض ہوتی یا اسے برا بھلا کہہ کر دوستی ختم کرتی۔ پاگل لڑکی، اس بات سے انجان، بھلا دوستی بھی کبھی ٹوٹی ہے، وہ بھی سچی دوستی۔ بیرو اب تک مجھ سے ناراض ہے؟ شامیر جو در حقیقت امان کو ہی دیکھنے آیا تھا، اس سے سوال کرنے پر اسے ناراضگی سے دیکھنے لگا۔ بیرو آئی ایم سوری، پلیز آج تو مجھ سے منہ موڑ کر نہ جائے۔ امان شامیر کو منانے کا ہر گر جانتا تھا، تبھی اس کے قدموں میں بیٹھتا سر جھکا گیا۔ تمہیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آج آخری بار کہہ رہا ہوں، پوری دنیا پہ مل کر مجھے تم سے پسند نہیں کر سکتی۔ امان کچھ مانگے اور شاہ اپنے لاڈلے کو خالی ہاتھ لوٹا دے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو ہاتھ سے پکڑ کر کھینچتا گلے سے لگا کر بولا، ناراض نہیں ہوں تجھ سے، بس خود پہ غصہ ہوں کہ تیری نظر میں وہ مقام ہی نہیں بنا پایا جس پہ تو بھروسہ کر کے مجھے اپنے دل کی بات بتا سکے۔ شبیر دل ہی دل میں اس پر ہاتھ اٹھانے پر پشیمان تھا۔ ایسا نہیں ہے میرو، میں چاہتا تھا کہ آپ کو بتا دوں، پھر مجھے لگا کہ آپ مجھے روک دو گے یا شاید ہمارا ساتھ نہ دو۔ امان شامیر کے گلے لگا دانیال کو ٹوٹل اگنور کر گیا، جو شاہ کے ساتھ بیٹھا امان کو گھور رہا تھا۔ اتنا تو اس کا حق بنتا تھا، آخر امان کی وجہ اس کی بہن خاندان والوں کے طعنے برداشت کر رہی تھی۔ اگر مجھے تمہارا ساتھ نہ دینا ہوتا تو میں یہ نکاح ہی نہ ہونے دیتا۔ شامیر اس کے بال بگاڑتا اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائے بولا، وہ سب تو آپ نے میرے لیے کیا تھا نا، مگر اب تو بات زینی کی تھی، اور جہاں تک میں جانتا ہوں آپ اسے پسند نہیں کرتے۔ امان خود بہت حیران تھا کہ نہ صرف شاہ نے زینیا کو گھر آنے پر کچھ کہا اور نہ ہی کسی کو اس سے کچھ پوچھنے دیا۔ ایک بڑے بھائی کی طرح اس پر ہلکی سی بھی آنچ نہیں آ رہی تھی۔ تم کس بنیاد پہ یہ بات کر رہے ہو؟ مجھے اس کی بھی پرواہ ہے، بہن ہے وہ میری۔ شابیر امان کو مصنوعی گھوری سے نوازتا دانیال کی طرف مڑا، جو ایان کو آوازیں دے رہا تھا۔ در حقیقت وہ بھی امان سے ناراض تھا۔ بیرو، آج سے پہلے آپ کو یہ خیال نہیں آیا کہ وہ آپ کی بہن ہے؟ مجھے تو لگتا تھا کہ آپ سب تو اسے انسان بھی نہیں مانتے۔ اب کی بار امان کا سیدھا نشانہ دانیال کی طرف تھا، جس نے زینیا کے حق کے لیے کبھی اپنی آواز نہیں اٹھائی۔ بعض اوقات انسان سے ایسی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں جنہیں وہ چاہ کر بھی بدل نہیں سکتا، تو کیا ساری زندگی اس لمحے کو یاد کرتا خود کو کوستا رہے؟ شامیر کو حویلی والوں کا زینیا کے ساتھ رویہ دیکھ اس بات کا احساس بہت شدت سے ہوا تھا کہ ان سب نے زینیا کے ساتھ غلط کیا ہے۔ وہ اتنی ڈرپوک ہے کہ کسی کو اپنی صفائی بھی نہیں دے سکتی، اس لیے خاموشی سے سب کی لان تان سن رہی تھی۔ میرے کہنے کا وہ مطلب نہیں تھا، میں تو بہت خوش ہوں کہ آپ کو زینیا کی پرواہ ہے۔ جانتے ہیں، میں آپ کو دیکھ کر بہت ڈر گیا تھا، مجھے لگا آپ اس بار بھی میری کی سزا زینی کو دیں گے۔ امان اس سب سے انجان تھا، اسے تو لگ رہا تھا کہ شامیر کے کہنے کے مطابق کوئی بھی زینی کو کچھ نہیں کہے گا۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ حویلی میں زینی پہ برا سلوک ہو رہا ہے تو وہ شامیر سے حویلی نہ جانے کے وعدے کو کب کا توڑتا زینی کو لینے پہنچ جاتا۔ کسی نے وعدہ لیا تھا حویلی کی بیٹیوں کے کیے کی سزا حویلی کے بیٹوں کے کیے کی سزا بیٹیوں سے نہ لینے کا۔ دانیال شامیر کے الفاظ سے چونکا، آخر وہ بار بار کس کی بات کرتا تھا؟
اس کے پوچھنے پر بھی بات کو ٹال دیتا۔ بعض اوقات دانیال کو ایسا لگتا کہ شابیر اس سے کچھ کہنا چاہتا ہے پر کسی وجہ سے خاموش ہو جاتا۔ کیا میں اس عظیم انسان سے مل سکتا ہوں جو میرے بھائی کی سوچ تک موڑنے میں کمال رکھتا ہے؟ عماد مسکراتے ہوئے بولا، ضرور مل پاؤں گا۔ اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ موضوع گفتگو پری کی طرف مڑتا تھے۔ شاہ نے اٹھنے کی میں روح ایک اور بات پوچھ سکتا ہوں؟ شامیر کو دوبارہ آفس سے کال آ چکی تھی پر امان تھا کہ اسے جانے ہی نہیں دے رہا تھا۔ ابھی بھی شامیر کو کھڑا ہوتا دیکھ اس سے بولا، واٹس رانگ وتھ یو امان، مجھے ارجنٹ پوچھو۔ شامیر جو امان کی نہ ختم ہونے والی باتوں پہ اسے کچھ کہنے والا تھا، ایان اور عائشہ کو ان کے پاس آتا دیکھ تحمل سے بولا، اگر ارمان چاچو کا بیٹا ہوتا تو کیا آپ اسے میری جگہ دے دیتی؟ ایک یہی بات تھی جو امان کے دل میں باقی تھی۔ اس نے اس سے بھی نکالنا ضروری سمجھا۔ پاگل، تیری جگہ میری اپنی اولاد بھی نہیں لے سکتی۔ بچپن کی طرح آج بھی ایان شامیر کو امان کے اوپر اپنا پیار لٹاتا دیکھ ایک قدم پیچھے ہی رک گیا۔ لو یو میرو۔ امان شامیر کے گلے لگا خوشی سے چیخا، لگتا ہے آج ہماری مسز بہت تھک گئی ہے۔ منال کو بستر پہ بے وقت لیٹا دیکھ علی اس کے بالوں کو پیچھے کرتا اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا، نہیں تو ایسی تو کوئی بات نہیں، بس ویسے ہی لیٹی ہوئی تھی، بہت ٹائم بعد گئی ہوں نا چنی، تو اس لیے تھوڑی تھکن ہو رہی ہے۔ آج واقعی منال بہت تھک گئی تھی، اس لیے شام میں جیسے ہی بستر پر لیٹی اس کی آنکھ لگ گئی۔ سوری سویٹ ہارٹ، اس ٹائم سچویشن ایسی بن گئی تھی کہ مجھے حرین کو آفر کرنی پڑی یونی سے واپسی پر۔ اتفاق سے منال اور حرین ایک ساتھ ہی پارکنگ والے حصے میں داخل ہوئی تھی۔ دونوں کو دیکھتا علی پریشانی سے حرین کو آفر کر بیٹھا، جو منال کو دیکھتی خود ہی واپس مڑ رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، آخر وہ آپ کی بہن ہے، میرے سے تو زیادہ اہمیت کی حقدار ہے وہ۔ منال کو اس چیز کا بالکل بھی برا نہیں لگا، اس لیے علی کو اس کی شرمندگی سے نکالنے کے لیے بات کو مذاق میں گھماتی علی کے کوٹ کو ہینگ کرنے لگی۔ ادھر دیکھنا میری طرف، میں بھی تو دیکھوں کہ ایسی الٹی سیدھی باتیں میری نادان سی بیوی کے منہ سے ہی نکل رہی ہے نا۔ منال نے مسکراتے چہرے پر علی کی نظر نہیں پڑی، اس لیے حیرت سے اسے کہتا اس کا رخ اپنی اور کرنے لگا، اوہو علی، آپ کو تو بس موقع ملنا چاہیے۔ منال جو علی کے باہوں کے گھیرے میں کھڑی اسے کھول رہی تھی، علی کی جسارت پر جھنجھلاتی آواز میں بولی، اب کہو۔ علی منال کو دیوار سے لگا تھا اس کے دائیں بائیں اپنے ہاتھ رکھتا اسے قابو کرنے لگا۔ ہاں تو کچھ غلط تھوڑی کہہ رہی ہوں، بہن کو لے کے گئے تھے اور بیوی بیچاری منہ دیکھتی رہ گئی۔ علی کو دبتا دیکھ منال مزے سے بولی، بس بہن کی ہی پرواہ تھی کہ وہ اکیلی کیسے جائے گی، بیوی ایک بار بھی نہیں سوچا۔ منال علی کا حیران چہرہ دیکھتی اس کی باہوں سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی، اچھا جی، اور وہ کون تھا جو بول رہا تھا کہ میں واپس آ کر لے کر جاؤں گا، ابھی کینٹین چلی جاؤ؟ پھر بھی اس بیوی کو سکون نہیں تھا، فوراً سے منع کیوں کیا؟ علی بھی لڑاکا اردو کی طرح ہاتھ کمر پر رکھتا لڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ہاں تو میرا شوہر پک اینڈ ڈراپ کے لیے تو نہیں رہ گیا جو بار بار چکر لگا کر خود کو تھکائے، اسے بھی سو کام ہوتے ہیں۔ علی کا سست چہرہ دیکھ منال کو لگا کہ اسے اپنے مذاق کو یہی روک دینا چاہیے، اس لیے اس کی گردن میں اپنے بازو پھنساتی اپنی پیشانی اس کی پیشانی سے رگڑتی ہوئی بولی، اف ظالم لڑکی، میرے جذبات سے کھیلا مت کرو، کسی دن پچھتا۔ علی 10 دفعہ کہا ہے نا آپ کو، مت نکالا کریے ایسی باتیں منہ سے، کوئی گھڑی قبولیت کی بھی ہوتی ہے۔ منال جو علی کے ساتھ پیار بھری شرارت کرتے بھاگنے کے پل پر تول رہی تھی، اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے اسے کچھ غلط بولنے سے روکنے لگی، جائے یہاں سے، مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ منال کی آنکھیں برسنے کے لیے تیار تھی، اوکے سوری یار، میں تو بس کیا بس آپ مجھے دکھی دیکھنا چاہتے ہیں نا، اس لیے کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور کرتے ہیں۔ علی جو منال کو اپنے اور
کھینچتا اسے منال کی کوشش پہ بنانے کی کوشش میں تھا۔ منال کے رو دینے کے عمل سے اپنا سر کھجاتا ہنسنے لگا۔ پاگل دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا، اپنے لیے تمہاری یہ پرواہ بہت اچھی لگتی ہے۔ علی نے اپنی تھوڑی منال کے کندھے پر ٹکاتے اس کے سر کو بوسہ دیا۔ تمہاری آنکھوں میں اپنے پیار کے یہ آنسو میرے دل کو ایک انوکھا سا قرار بخشتے ہیں۔ علی اپنے لبوں کی حدت باری باری منال کی آنکھوں میں ڈالتا اسے خود میں پیچھے کھڑا تھا۔ تم صرف میری ہو، یہ احساس مجھے ہر پل سرشار سا کیے رکھتا ہے۔ منال کی زبان جو تھوڑی دیر پہلے فراٹے سے چل رہی تھی اس ٹائم کہیں گم ہو گئی تھی۔ علی پلیز رافع، ہش، تم بار بار مجھے رافع کے نام سے ڈرا نہیں سکتی جانے من۔ منال کی بات پہ ہنستا علی اس کے چہرے پہ جھکتا چلا گیا۔ علی پاپا آپ کیا کر رہے ہیں؟ علی جس کے دروازے کی طرف پیٹھ تھی، منال کے چیخنے اور رافع کی آواز سنتے ایک دم سے منال سے الگ ہوا۔ رافع، نہیں بیٹا، میں تو کچھ نہیں۔ علی بوکھلاہٹ کا شکار رافع کو دیکھتا فوراً سے اس کے پاس آیا۔ ہاں، وہ آپ کی مما کی آئس میں کچھ چلا گیا تھا، بس وہی نکال رہا تھا۔ علی صفائیاں پیش کرنے لگا، جبکہ منال کو علی کی حالت دیکھ اپنی ہنسی روکنا مشکل لگی۔ مما دکھائیں میں نکال دوں؟ علی کا کہنا تھا کہ رافع فوراً سے منال کے پاس آتا اس سے بولا، نہیں میری جان، آپ کے پاپا نے اچھے سے نکال دیا ہے۔ منال اس کو پیار کرتی علی کو گھورنے لگی۔ رافع آپ تو گیم کھیل رہے تھے نا، تو پھر یہاں کیا؟ علی سارے تحفظاتی اقدام کر کے منال کے پاس آیا تھا، مگر رافع کی اینڈ مومنٹ پر انٹری علی کی سمجھ سے باہر تھی۔ پاپا بیٹری لو ہے، میں امی کے پاس ڈرامہ دیکھ رہا ہوں، آپ یہ لے لیں۔ رافع کا کوئی فیوریٹ ڈرامہ آ رہا تھا جس کی وجہ سے اسے باہر جانے کی کچھ زیادہ ہی جلدی تھی، اس لیے علی کو موبائل پکڑاتا باہر بھاگا۔ وہ کہاں تھے ہم؟ رافع کو جاتا دیکھ علی منال کی اور بڑھا، جس کے ایکسپریشن خطرناک حد تک بگڑے ہوئے لگ رہے تھے۔ علی خبردار، جو مجھے اب تنگ کیا، شرافت سے جائیں اور امی کے پاس جا کر بیٹھیں، مجھے کل کے لیے سب کے کپڑے آئرن کرنے ہیں۔ منال علی کو دروازے کی اور کرتے الماری سے کپڑے نکالنے لگی، پر بنا 1 منٹ کے اندر نکلے یہاں سے۔ منال کے ہاتھ میں پکڑی استری اپنے پاس آتے علی کے آگے کی، جس سے بچتے وہ بیچ میں ہی رک گیا۔ جا رہا ہوں، منال چپکلی علی کی شرارت کو نہ سمجھتی منال جیسے ہی چیختے ہوئے مڑی، ایک پیار بھری جسارت کرتا کمرے سے 9 دو 11 ہو گیا۔ جاری ہے اس کے ساتھ اجازت چاہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مانور علی کو اللہ حافظ۔